دوستو یہ بات تو آپ سبھی لوگ وقت وقت پر سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ اس وقت ہماری پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دھرم ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسلام ہے۔ بہت ساری ایسی رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ صرف یوروپ اور امریکہ میں ہی نہیں بلکہ ہماری پوری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں ہر سال ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام دھرم سے انسپائر ہو کر اس مذہب کو اپنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وقت وقت پر آپ لوگ سوشل میڈیا پر ایسی بہت ساری نیوز بھی دیکھتے رہتے ہوں گے کہ جن کے مطابق کبھی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے کسی بڑے ایکٹر نے اسلام اپنا لیا ہے، تو کبھی کسی ایکٹریس نے، کبھی ماڈل نے، کبھی کسی کرکٹر نے، کبھی فٹ بالر نے، تو کبھی کسی بڑے بزنس مین نے، یعنی دنیا کے مشہور سے مشہور لوگ بھی وقت وقت پر اسلام دھرم کو اپناتے رہتے ہیں۔ مگر اگر اسلام اس وقت ہماری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کو لوگ صرف اور صرف اپناتے ہی ہیں، بلکہ دنیا کے دوسرے مذہبوں اور دھرموں کی طرح اسلام دھرم کو بھی ہر سال ایک بڑی تعداد میں لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا کے کچھ ایسے ہی مشہور لوگوں سے ملوانے والے ہیں کہ جو مشہور تو اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو آپ میں سے لگ بھگ ہر انسان بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوگا، مگر شاید ہی آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام دھرم کو چھوڑ چکے ہیں۔ اسلام کو چھوڑنے والے لوگوں کی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے تلک رتن دلشان کا۔ آپ لوگ اگر کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں یا پھر کسی دور میں کرکٹ کا شوق رکھا کرتے تھے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے تلک رتن دلشان کا نام نہ سنا ہو، کیونکہ کسی دور میں یہ نہ صرف شری لنکن ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں بلکہ ان کے اپنے دور میں ان کی گنتی شری لنکا کے سب سے قابل اور سب سے مشہور کرکٹرز کے ساتھ کی جاتی تھی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے دیش بھارت کی جو لیگ ہے یعنی کہ IPL، اس میں بھی اپنے ٹیلنٹ کو آزمایا ہے۔ مگر آپ میں سے بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ جانتے ہوں گے کہ 1976 میں پیدا ہونے والے دلشان دراصل پیدائشی طور پر ایک مسلمان تھے، اور ان کا نام بھی تلک رتن دلشان نہیں بلکہ توان محمد دلشان ہوا کرتا تھا۔ جہاں ایک طرف ان کے والد ایک مسلمان ہوا کرتے تھے تو وہیں دوسری طرف ان کی ماں ایک بدھسٹ تھیں، یعنی بدھ دھرم کو فالو کیا کرتی تھیں۔ تلک رتن دلشان کی پرورش بھی بطور مسلمان ہی کی گئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی بلکہ پاس ہی کی مسجد میں یہ عبادت کرنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے، مگر دوسری طرف ان کو کرکٹ کا شوق بھی بے انتہا تھا اور یہ ہر حال میں کرکٹ کی دنیا میں اپنا ایک سفل کریئر بنانا چاہتے تھے۔ اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اسی جنون کی وجہ سے ہی 16 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے سب سے قریبی کوچ کی صلاح پر اپنے دھرم یعنی اسلام کو چھوڑ کر بدھسٹ دھرم کو اپنا لیا تھا، وہی بودھ دھرم کہ جو دراصل شری لنکا کا سرکاری دھرم بھی مانا جاتا ہے۔ فی الحال آج کے دور میں تلک رتن دلشان اب ٹیم سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور اپنی ایک عالیشان الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ فی الحال اب اس لسٹ میں اگلا نام زین ملک کا ہے۔ زین ملک ایک ایسے برٹش سنگر ہیں کہ جن کا آج کے دور میں شہرت کے معاملے میں کوئی توڑ نہیں ہے۔ ایون آپ میں سے بھی کچھ لوگ کہ جنہوں نے پہلے زین ملک کا نام نہیں بھی سنا ہوگا مگر انہوں نے زین ملک کی تصویر کہیں نہ کہیں ضرور دیکھی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اپنی لک کی وجہ سے حد سے زیادہ مشہور ہیں اور ہر جگہ پر کبھی کسی مال میں کبھی کسی باربر کی دکان میں ان کی تصویر لگی ہوئی نظر آ ہی جاتی ہے۔ زین ملک دراصل ایک پاکستانی آدمی کہ جن کا نام یاسر ملک تھا ان کے بیٹے ہیں۔ یاسر ملک نے UK کی ایک عورت سے شادی کی تھی کہ جن سے یاسر ملک کے ایک بیٹے کے ساتھ ساتھ 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں اور اس ایک بیٹے کا نام ہی زین ملک تھا۔ زین ملک کی پیدائش تو ایک مسلمان کے طور پر ہوئی ہی تھی، اس کے علاوہ ان کی پرورش بھی بطور مسلمان ہی کی گئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن پڑھا تھا بلکہ اس کے علاوہ یہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ بعد میں آگے جا کر زین ملک نے ایکس فیکٹر نام کے ایک ایسے برٹش شو کو اٹینڈ کیا تھا کہ جس نے ان کو راتوں رات اسٹار بنا دیا تھا اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ایک برٹش میگزین واک کو انٹرویو دیتے ہوئے زین نے بتایا تھا کہ دراصل اب وہ ایک مسلمان نہیں ہیں۔ اتنا ہی نہیں، زین ملک ایک امریکی ماڈل کہ جن کا نام گیگی حدید ہے، ان کے ساتھ بنا شادی کیے 6 سال تک لگاتار رشتے میں رہے تھے، یعنی کہ ریلیشن شپ میں رہے، اور اسی بیچ میں ہی ان دونوں کے یہاں ایک بیٹی کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ فی الحال آج کے دور میں زین ملک ایک ملحد یعنی کہ ایتھیسٹ کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ایک ایسا انسان کہ جو کسی بھی خدا میں یقین نہیں رکھتا ہے۔ اس لسٹ میں اب اگلا نام جاوید اختر کا ہے۔ وہی جاوید اختر کہ جو نہ صرف اردو ادب کے ایک بڑے شاعر ہیں بلکہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، یعنی وہ وقت وقت پر لوگوں کے لیے آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں
اردو ادب کے شاعر تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ موجودہ دور کے یہ سب سے بڑے شاعر ہیں اردو کے، تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، ان کے جو والد تھے جن کا نام جانثار اختر ہوا کرتا تھا، وہ بھی اپنے دور کے ایک اچھے اردو کے شاعر ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے جو دادا تھے یعنی کہ مظفر خیرآبادی، وہ بھی ایک بڑے شاعر ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مظفر خیرآبادی کے بھی جو دادا ہوا کرتے تھے، ان کا نام فضل حق خیرآبادی ہوا کرتا تھا۔ وہی فضل حق خیرآبادی کہ جنہوں نے 1857 کی کرانتی میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا اور جن کو ایک بڑے فریڈم فائٹر کے طور پر آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس دور میں ان کی گنتی ہندوستان کے سب سے بڑے علماؤں کے ساتھ کی جاتی تھی۔ فی الحال جاوید اختر اب شہرت کے معاملے میں اپنے باپ، دادا، پردادا سب کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ان کی شاعری کے قلم میں وہ جادوگری ہے کہ ان کے دشمن بھی ان کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتے ہیں۔ ان کے جو دو بچے ہیں یعنی کہ فرحان اختر اور زویا اختر، وہ بھی بالی ووڈ میں ایک سفل کریئر بنا چکے ہیں۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جاوید اختر کے جو پیدا تو بطور مسلمان ہوئے تھے، آج کے دور میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ خود ہی کئی انٹرویوز میں یہ بات ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں وہ نہ تو کسی دھرم کو فالو کرتے ہیں، نہ ہی کسی دھرم کے رسم و رواج پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ ہی کسی خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ جاوید اختر بھی بطور ایتھیسٹ یعنی کہ ایک ناستک کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے مطابق خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام نرگس دت کا ہے۔ وہی نرگس دت کہ جن کی گنتی کسی دور میں بالی ووڈ کی سب سے مشہور اور سب سے قابل اداکاراؤں میں کی جاتی تھی۔ نرگس دت کو اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ایکٹر کہ جن کا نام سنیل دت تھا، ان سے پیار ہو گیا تھا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ سنیل دت نے ایک بار جب سیٹ پر آگ لگ گئی تھی تو اپنی جان پر کھیل کر نرگس کو بچایا تھا، اور یہی وہ چیز تھی کہ جو ان دونوں کے بیچ شادی کی وجہ بنی تھی۔ بعد میں ان دونوں کے یہاں پر 3 اولادیں بھی پیدا ہوئی تھیں، جن میں سے ایک اولاد وہ لڑکا بھی تھا کہ جس کو ہم سب لوگ آج کے دور میں سنجے دت کے نام سے جانتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، سنیل دت سے شادی کرنے کے ساتھ ہی نرگس نے نہ صرف کھلے عام اپنا دھرم بدل لیا تھا، بلکہ دھرم کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی بدل کر نرملا دت رکھ لیا تھا۔ اگلا نام اس لسٹ میں فاطمہ ثنا شیخ کا ہے۔ وہی فاطمہ ثنا شیخ کہ جو عامر خان کی فلم دنگل سے مشہور ہوئی ہیں۔ دنگل کی کامیابی کے بعد ان کو بالی ووڈ کی کئی اور بھی بڑی بڑی بجٹ کی فلمیں مل چکی ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ دراصل فاطمہ ثنا شیخ کی جو ماں ہیں وہ ایک کشمیری مسلم ہیں، جبکہ ان کے جو والد یعنی فادر ہیں وہ ایک کشمیری ہندو ہیں۔ ان کی پرورش بطور مسلمان ہی کی گئی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہی ہے، مگر اب وہ آفیشیلی ایک ناستک بن چکی ہیں۔ وہ خود اپنے انٹرویو میں یہ بات ایکسیپٹ کر چکی ہیں کہ ان کو نہ تو اب ہندو کہا جائے اور نہ ہی مسلم کہا جائے، کیونکہ وہ تو کسی بھی دھرم میں کوئی یقین رکھتی ہی نہیں ہیں۔ فی الحال اب اگر بات کریں اس لسٹ میں موجود اگلے نام کی، تو وہ نام ہے پروین بوبی۔ 70 اور 80 کی دہائی میں بالی ووڈ کی دنیا میں اگر سب سے زیادہ ڈنکا کسی نام کا بج رہا تھا تو وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ پروین بوبی ہی تھا۔ پروین بوبی اس دور میں اپنی طرف سے دیے گئے فلموں میں بولڈ سین کی وجہ سے حد سے زیادہ مشہور ہوئی تھیں۔ بات کریں اگر پروین بوبی کی پرسنل لائف کے بارے میں تو میں بتا دوں کہ ان کا جنم 4 اپریل 1954 کو ہوا تھا۔ جس فیملی میں یہ پیدا ہوئی تھیں وہ فیملی مسلم تو تھی ہی، ساتھ ہی ساتھ مذہبی بھی تھی، یعنی باقاعدہ وہ اسلام دھرم کو پراپرلی فالو کیا کرتے تھے۔ ان کے جو والد تھے یعنی کہ فادر، ان کا نام ولی محمد خان بوبی ہوا کرتا تھا۔ بعد میں جب یہ بالی ووڈ کی دنیا میں کافی مشہور ہو گئی تھیں تو بطور گرل فرینڈ ان کا نام امیتابھ بچن کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ کے کئی بڑے بڑے سپر اسٹار کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ پہلے تو یہ ایک ہندو سادھو کہ جن کا نام یو جی کرشن مورتی تھا، ان کی بھکت بنی تھیں، اور بعد میں انہوں نے اسلام دھرم کو چھوڑ کر عیسائی دھرم کو اپنا لیا تھا۔ فی الحال پروین بوبی سن 2005 میں اپنے فلیٹ کے اندر مردہ حالت میں پائی گئی تھیں۔ ان کی موت کئی دن پہلے ہو چکی تھی، مگر کیونکہ یہ اپنے آخری دنوں میں تنہائی اور بالکل اکیلے پن کی زندگی گزار رہی تھیں، اسی لیے آخری وقت میں ان کے پاس کوئی انسان موجود بھی نہیں تھا۔ اگلا نام اس لسٹ میں تسلیمہ نسرین کا ہے۔ تسلیمہ نسرین نہ صرف ایک مشہور بلکہ حد سے زیادہ ووادت رائٹر ہیں۔ ان کا جنم سن 1962 میں ایسٹ پاکستان یعنی کہ اس علاقے میں ہوا تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں بنگلہ دیش موجود ہے۔ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہونے والی تسلیمہ نسرین نے MBBS کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے وچار بدل گئے اور انہوں نے جس طرح کی کتابیں لکھنا شروع کی اور جس طرح کے بیان دینا شروع کیے، اس سے ان کے اپنے ہی دیش کے مسلمان یعنی بنگلہ دیش کے مسلمان ناراض ہو گئے۔ تسلیمہ نسرین کی مسلمانوں کے خلاف لکھی گئی کتابیں کیسی تھیں، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں نہ صرف زیادہ تر مسلم دیشوں میں ان کی کتابیں بین ہیں، بلکہ خود ان کے اپنے ہی دیش یعنی بنگلہ دیش سے ان کو 1994 میں ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا تھا۔
ایک لمبے وقت تک یعنی کئی سالوں تک یہ یورپ اور امریکہ جیسے علاقوں میں رہتی رہیں، مگر اب سن 2004 سے یہ ہمارے دیش بھارت کے اندر ہی رہ رہی ہیں اور ابھی بھی وقت وقت پر اسلام کے خلاف حد سے زیادہ وبادت اور عجیب و غریب طریقے کے بیان دیتی رہتی ہیں۔ فی الحال اب اگر بات کریں ہماری لسٹ میں موجود آخری نام کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ نام ہے شمس پہلوی کا۔ شمس پہلوی دراصل ایران کے آخری بادشاہ یعنی کہ محمد رضا پہلوی کی بڑی بہن تھیں۔ انہوں نے اپنی ماں اور اپنی بہن کے ساتھ مل کر نقاب اور حجاب کے خلاف ایران میں ایک مہم چلائی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ ویسٹرن کلچر سے حد سے زیادہ انسپائر تھیں اور یہ ایران میں بھی بالکل اسی طرح کا ماحول ہی بنانا چاہتی تھیں۔ سن 1940 کے دور میں شمس پہلوی نے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مل کر مذہب اسلام کو چھوڑ کر رومن کیتھولک مذہب کو اپنا لیا تھا اور بعد میں جب ایران میں کرانتی آ گئی تھی تو اپنے دوسرے فیملی ممبرز کی طرح شمس پہلوی کو بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایران سے بھاگ کر امریکہ میں پناہ لینی پڑی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو حد سے زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔